سبحان کہ وہ امام ابن حمام جس نے سینکڑوں سال پہلے اس مسئلے کا حل پیش فرما دیا کرنسی آج پیدا ہو رہی ہے، نوٹ کاغذ کے آج آ رہے ہیں، مگر ہمارے فقہا نے سینکڑوں سال پہلے اس کا حل پیش فرما دیا۔ قربان جاؤ امام احمد رضا کی نگاہ وسیع پر، پہنچی اس جزئیے تک نظر تو امام احمد رضا کی۔ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ہاتھ اٹھا کے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان رضا، فیضان رضا، سبحان اللہ۔ وہ امام احمد رضا قدس سرہ کہ بھلا اس کے ذہن و دماغ کو خدائے ذوالجلال نے جتنی قوت عطا فرمائی تھی، ایک چھوٹے سے واقعے سے آپ اندازہ لگاؤ۔ سبحان اللہ۔ امام احمد رضا قدس سرہ تشریف لے جاتے ہیں پیلی بھیت شریف، جو بریلی شریف سے کچھ فاصلے پر ہے، پیلی بھیت شریف۔ سبحان اللہ۔ وہاں وقت کے جلیل القدر محدث تھے، سبحان اللہ۔ محدث صورتی علامہ شیخ وسیع احمد، محدث صورتی، جن کی بہت ساری کتابیں تصنیفات ہیں عربی زبان میں۔ اعلیٰ حضرت سے وہ پڑھے نہیں تھے، اعلیٰ حضرت سے عمر میں زیادہ تھے، بہت سینئر محدث تھے، مگر امام احمد رضا قدس سرہ کی بارگاہ میں ایسے پیش آتے جیسے کوئی شاگرد پیش آتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امام احمد رضا قدس سرہ وہاں تشریف لے گئے، کچھ تذکرہ چلا۔ آج ہم لوگوں کا حال ہے کہ چند لوگ ہم بیٹھتے ہیں تو سیاست کی بات کرتے ہیں، مگر قربان جاؤ ہمارے اسلاف کا، سبحان اللہ۔ تھوڑی دیر بیٹھے تعزیت میں بھی گئے تو علمی کوئی بات چھڑی ہوئی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہیں کوئی معاملہ ہوا ولیمے بھی گئے ہیں تو کوئی شرعی بات چھڑی ہوئی، سبحان اللہ، بے شک۔ کچھ مسئلے مسائل پہ بات چھڑی۔ محدث وسیع احمد صورتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک کتاب پیش فرمائی، عقود الدریہ فی تنقیح الفتاوی الحامدیہ، سبحان جو اللہ، 2 جلدوں میں موٹی کتاب، 2 جلدوں۔ سبحان اللہ۔ امام احمد رضا نے ارشاد فرمایا کہ محدث صاحب یہ کتاب میری لائبریری میں نہیں ہے، اور ایسا ہے میں جب جاؤں گا تو مجھے ساتھ یہ کر دیجیے گا تاکہ میں بھی اس کو دیکھوں۔ سبحان اللہ، محدث صاحب نے فرمایا سراحت سبحان میں اللہ۔ حاصل کر دوں گا حضور، مگر حضور آپ کے یہاں تو بہت بڑی لائبریری ہے، حضور میرے یہاں کتابیں بہت مختصر ہیں، حضور مطالعہ فرما کر کے پھر جلد واپس فرما دیں گے تاکہ میرا کام دقت میں نہ ہو، کتاب میرے پاس بھیج کر۔ سبحان اللہ۔ شام کی ٹائم ٹرین تھی وہاں سے بریلی شریف کی، کوئی مرید بزد ہو گئے اعلیٰ حضرت کے، حضور بس آج میرے غریب خانے پہ کچھ کھانے کا انتظام سبحان اللہ، سبحان قبول اللہ۔ فرما لیا، رک گئے۔ رات میں اور صبح کا کچھ ٹائم ملا کر کے دونوں جلد کتاب مطالعہ فرما لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوسرے دن ظہر کے بعد جب ٹرین کا وقت قریب آیا تو امام احمد رضا قدس سرہ نے 2 کتاب محدث صاحب کے پاس واپس بھیجی۔ سبحان اللہ، جب لے کے گیا سبحان اللہ۔ محدث صاحب گھبرا گئے اور سوچنے لگے شاید وہ لفظ جو میں نے کہہ دیا تھا کہ حضور مطالعہ فرما کے واپس جلد فرما دیجیے گا، شاید وہ لفظ حضور کو کچھ ناگوار گزرا، تو کتاب لیا نہیں، کہا ایسا ہے میں تو بھی حضرت سے ملاقات کرنے چل ہی رہا ہوں، یہ کتاب واپس لے کے چلو، لے کے آئے۔ سلام پیش کرنا، حضور شاید میرا وہ لفظ حضور کو کچھ بارے خاطر گزرا، حضور میں نے تو اس لیے عرض کیا تھا میرے پاس کتابیں بہت کم ہیں، حضور نے کتاب واپس فرما۔ میں نہیں محدث صاحب، میں نے الحمدللہ رات میں اور صبح کا وقت ملا کر میں نے پوری کتاب دیکھ لی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محدث صاحب حیرت میں پڑ گئے، کہا حضور نے اگر دیکھا بھی ہوگا تو کیسے دیکھا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ تو وہ عرض کرتے ہیں حضور یہ ایک بار سر سے دیکھنے سے کیا ہوتا، حضور لے جائیں مطالعہ فرما لیں گے پھر۔ امام احمد رضا قدس سرہ اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ محدث صاحب اللہ عز و جل کا شکر ہے، میں نے دونوں کتابیں بالاستیعاب مطالعہ کر لی ہیں، دونوں جلدیں، اور 3-4 مہینے تک میں جس صفحے کی عبارت چاہوں گا اپنے فتاوی میں نقل کر دوں گا۔ سبحان اللہ، اور پورا مضمون تو زندگی بھر کے لیے محفوظ ہو گیا۔ سبحان اللہ، تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، وہ امام احمد رضا قدس
لکھتے تھے تو مولانا اور مولوی کے ساتھ حافظ بھی لکھتے تھے، سبحان اللہ سبحان اور اللہ کچھ زبان سے کہہ بھی دیتے تھے۔ سبحان اللہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا، بس عزم کر لیا، تو فرماتے ہیں کہ میں اچھا نہیں سمجھتا ہوں کہ بندگان خدا کی زبان جھوٹی ہو، مجھے حافظ کہتے ہیں اور میں حافظ قرآن ہوں نہیں، اگرچہ احکام شریعت میں قرآن سے بیان کرتا ہوں، میں حافظ نہیں ہوں۔ تو کیا کیا، نماز عشاء کے لیے جب وضو تازہ فرماتے نا، تو وضو فرمانے کے بعد ایک پارہ تلاوت کرتے، سبحان اللہ اور تلاوت کر کے پھر نماز عشاء کے لیے آتے اور تراویح میں ایک پارے پورے سنا دیتے۔ سبحان اللہ ایسی 30 تراویح مکمل ہوئی اور قرآن پاک پورا حفظ ہو گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ حفاظ کو معلوم ہے کہ قرآن کا حفظ کرنا کیسا کام ہے۔ سبحان اللہ خدائے ذوالجلال نے وہ غضب کا ذہن عطا فرمایا۔ بے شک سبحان اللہ جب ایک فتوے پر قلم اٹھاتے اور حوالہ دینے کی نوبت آتی، کتابیں اعلیٰ حضرت اٹھا کے دیکھو، 50 60 70 کتابوں کا حوالہ ایک جزیے، سبحان اللہ اس پہ فلاں باب ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ یہ جو آج کمپیوٹر چلا ہے، یہ کمپیوٹر بھی فیل ہے اس دماغ کے بے ساتھ، شک سبحان اللہ بے شک کیونکہ خدائے ذوالجلال کا جو خصوصی بے فیضان، شک اس کی رحمتوں کا جو فیضان تھا امام احمد رضا قدس سرہ کے ذکر و دماغ پر، وہ انہی کا حصہ بے شک سبحان اللہ سبحان اور صرف علمی معاملہ ہی نہیں ہے، بے شک علمی معاملہ تو ایسا ہے کہ اپنا تو اپنا ہے، بیگانہ بھی پکار اٹھا۔ بے شک مولانا احمد رضا خان کے فتاوے بھی پڑھو، سبحان اللہ سطر سے عشق نبوی پھوٹا پڑتا ہے۔ سبحان اللہ بے شک صلی اللہ علیہ کوئی پکار اٹھتا ہے کہ امام احمد رضا کے فتاوے کا اگر کوئی بغیر مطالعہ کرے تو وہ مجبور ہو جائے گا اس کہنے پر کہ امام احمد رضا اگر ہمارے ملک میں نہ ہوتے تو حنفیت کا یہاں خاتمہ ہو جائے۔ بے شک بے شک بے شک بے شک کوئی شک نہیں بے شک اور یہ دیکھو شیخ خلیل مکہ مکرمہ کے بڑے جلیل القدر عالی، رحمت اللہ تعالی وہ چند کتابوں کو دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں لو رآها النعمان لأقرت عینہ ولجعل مؤلفها من جملة الأصحاب۔ سبحان اللہ اگر یہ کتابیں امام اعظم ابو حنیفہ دیکھ لیتے تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی، سبحان اللہ اور اس کتاب کے لکھنے والے کو اپنے اصحاب میں شامل فرمائے۔ سبحان اللہ بے شک بے شک کوئی بدمذہب لکھتا ہے کہ یہ تو ابو حنیفہ ثانی نظر آتے ہیں۔ سبحان وہ اللہ امام احمد رضا قدس سرہ کا علمی دبدبہ تھا کہ بدمذہب بھی پکار اٹھتا ہے کہ مولانا احمد رضا نے جو ان عبارتوں کا مطلب سمجھا اور جو اس سے انہوں نے مطلب اخذ کیا، اگر وہ اس کے لکھنے والے کو کافر نہ کہتے تو خود کافر ہو بے جاتے۔ شک بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ امام احمد رضا قدس سرہ کے دل میں جو عشق نبوی کا ایک طرح امتیاز تھا، وہ امام احمد رضا ہی کا اپنا حصہ ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ امام احمد رضا قدس سرہ کے عشق نبوی کا معاملہ یہ ہے سبحان اللہ کہ خود اس آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کی، اس آیت کریمہ سے امام احمد رضا قدس سرہ نے اپنی تاریخ پیدائش نکالی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 1272 ہجری سبحان اللہ 7 ہو گئے تاریخ پیدائش نکالی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں خدا نے ایمان کو بیٹھا دیا، سبحان اللہ سبحان اللہ اور جبریل امین کے ذریعے خدا نے ان کی تائید فرمائی۔ سبحان اللہ تو کہتے ہیں خدائے ذوالجلال نے میرے دل میں ایسا ایمان راسخ فرما دیا ہے کہ اگر اس کا 2 ٹکڑا کیا جائے تو ایک پہ لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ، دوسرے میں لکھا ہوگا محمد الرسول اللہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ بے شک بے شک
ایک پر خدا ہے تو ایک پہ محمد، اگر قلب اپنا دوبارہ کروں میں۔ سبحان اللہ۔ لگتا وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، میں امام احمد اللہ قدس سرہ کے کس کی ابھی تو میں نے ایک گوشہ بھی نہیں بے بیان شک بے شک۔ ایک آخری بات سنو، امام احمد اللہ قدس سرہ ابھی آج تعلیم کا آغاز کر رہے ہیں، پہلا دن ہے، بے شک سبحان علی اللہ۔ فاتح ابھی شروع کر رہے ہیں، سبحان اللہ۔ استاذ پڑھانے بیٹھے، سبحان جلیل القدر علماء ہیں، بے شک دادا حضور ہیں، سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، علامہ رضا علی خان رحمت اللہ علیہ رحمت اللہ وقت کے امام، بے شک سبحان لوہا مانتا ہے دنیا ان کی تحقیق، سبحان وہ اللہ۔ امام علی رضا وہ بھی بیٹھے، استاذ پڑھا رہے ہیں، الف با تا سا پڑھتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ جب پہنچے لام الف لا رک گئے، سبحان اللہ۔ ایک بیٹے پڑھو لام الف لا، دادا حضور کہتے ہیں بیٹے استاذ فرما رہے ہیں پڑھو، تو سبحان پڑھ دیا لام الف لا، مگر دادا سمجھ رہے ہیں کہ پوتے کے ذہن میں کیا خلجان ہے، سبحان اللہ۔ بیٹے کیا معاملہ ہے؟ دادا حضور میں لام بھی پڑھ چکا ہوں، الف بھی پڑھ چکا ہوں، تو پھر اب کیا پڑھوں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو دادا حضور نے کہا بیٹے ایسا ہے نا، وہ الف نہیں تھا جو الف شروع پڑھے ہو، اصل میں الف جو ہوتا ہے نا وہ شروع میں نہیں ہوتا، وہ بیچ میں ہوتا ہے، جیسے میم الف ماں، لام الف لا، اور جس میں جھٹکا ہوتا ہے وہ الف نہیں ہوتا ہے، وہ حمزہ ہوتا ہے، جیسے آپ سورہ فیل میں پڑھتے ہیں معقول، سبحان اللہ۔ معقول نہیں معقول، وہ حمزہ ہے، الف کی شکل ہے پھر حمزہ ہے، بے شک تو کہا اگر وہ الف نہیں تو پھر الف کہا کیوں؟ سبحان اللہ سبحان کہا اللہ۔ بیٹا سورت میں ایسا تو کہتی، اب بیٹی معاملہ یہ کہ وہاں مفرد کا معاملہ تھا، ایک ایک ورڈ کا، ایک ایک لیٹر کا، اب یہاں پر مرکب کا معاملہ ہے، جوائنٹ کرنا، تو کہا اگر جوائنٹ ہی کرنا تھا تو الف وہاں سے لیا، لام یہاں سے لیا، وہ قریب میں بات تھا وہی لے لے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر دادا حضور کہتے ہیں بیٹی معاملہ یہ ہے کہ وہ لام اور الف میں صورتاً بڑی مشابہت ہے اور سیرتاً بھی بڑی مشابہت ہے۔ صورتاً یہ مشابہت ہے کہ لام الف لا ایسے لکھا، رائٹ سے پڑھو تو لام اور لیفٹ سے پڑھو تو الف، صورت ویسی ہے، لام الف لا، چاہے ایسے لکھو چاہے ایسے لکھو، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صورت دونوں کی ایک ہے اور سیرت دونوں کی ایک ہے کہ الف دیکھو اس کے بیچ میں اس کے پیٹ میں لام ہے الف، سبحان اللہ۔ اور لام کو پڑھو دیکھو اس کے پیٹ میں الف ہے، سبحان اللہ تو سبحان۔ یہ جو ہم آہنگی ہے یہ اور کسی ورڈ میں نہیں ہے۔ امام احمد اللہ قدس سرہ نے اپنا اطمینان ظاہر فرمایا، مگر اتنے درس میں دادا حضور نے بہت کچھ پلا دیا۔ سبحان اللہ۔ امام احمد اللہ قدس سرہ کسی معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے، بے شک عملی حیثیت سے اگر دیکھو تو امام احمد اللہ قدس سرہ ابھی کوئی 3-4 سال کے بچے، یہ بچہ کتنے سال کا ہے؟ 7 سال، 3-4 سال کے۔ انشاءاللہ سبحان ہمارے ملکوں میں گرمی کتنی تیز پڑتی ہے اپریل مئی جون میں، سبحان یہ اللہ۔ اکبر الہ آبادی کہتا ہے پڑھ جائیں ابھی آبلے اکبر کے بدن پہ، پڑھ کر کوئی جو پھونک دے اپریل مئی جون، اتنی گرمی، تو وہاں بچوں کو وہ ململی کرتا سوتی وہ لمبا پہنا دیتے تھے، اس میں آرام رہا، چھوٹا بچہ وہ امام احمد رضا بھی بچہ وہ پہنے ہوئی، کچھ طوائف کا گزر ہوا ادھر سے، امام احمد رضا قدس سرہ کی نظر پڑی تو کرتا اٹھا کے اپنی آنکھ چھپا رہے ہیں، سبحان اللہ وہ 3-4 سال کا بچہ آنکھ چھپا رہا، سبحان اللہ۔ صاحبہ ادھر سے کہی بچے کو دیکھو وہ آنکھ چھپا رہا ہے، جو چھپانا تھا وہ کھل گیا، تو امام احمد اللہ قدس سرہ نے برجستہ وہ بچہ بول اٹھا، سن سن، سب سے پہلے جو خطا کرتی ہے وہ نگاہ، سبحان اللہ پھر سبحان دل خطا کرتا ہے، بے شک سبحان پھر اللہ صدر خطا کرتا ہے، سبحان اللہ میں نے پہلے ہی پر پانکھا لگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امام احمد اللہ قدس سرہ دعوت میں جا رہے ہیں، دال شوربہ پیش ہوا تو یہ پیش ہوتا ہے چاول کے ساتھ ملا کے کھانے کو یا دال سے لگا کے